رات کی خاموشی میں سمندر کی لہریں یوں شور مچا رہی تھی جیسے کسی انکہی داستان کو سنانے کی ضد کر رہی ہوں۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا اور چاند کسی خوفزدہ بچے کی طرح بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک نوجوان کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اس کے جسم پر گہرے زخم تھے جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے نوچ ڈالا ہو۔ وہ سمندر کی موجوں کے بے رحم و کرم پر پڑا تھا، زخمی، بے صدا اور بے بس۔ وہی نوجوان جو کبھی سچ کے لیے لڑتا تھا، آج خود زندگی اور موت کے بیچ مولک تھا۔ یہ روی سونی تھا، ایک بے باک صحافی جو لفظوں سے تلوار کا کام کر لیتا تھا، جو سچائی کی راہ میں پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا، مگر آج خود ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا ایک بے نامہ لاشا بن چکا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فلم گناہ کی۔ اس فلم کی کہانی کا آغاز ایک سنسان اور سنجیدہ ماحول سے ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے ایک نوجوان زخمی حالت میں پڑا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلم کا مرکزی کردار روی سونی سنی دیول ہے، ایک نڈر اور سچائی کا علم بردار صحافی۔ اس پر کسی نے حملہ کیا ہے اور اسے بری طرح زخمی کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، جیسے اس کی زندگی کی کوئی وقت نہ ہو، مگر قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ ایک نیک دل ماہی گیر اسے پانی سے نکال کر اپنی جھوپڑی میں لے جاتا ہے۔ روی جب ہوش میں آتا ہے تو وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھتا، نہ اپنا نام، نہ پہچان، نہ ماضی۔ وہ صرف خوابوں میں کچھ دھندلے چہرے، چیخیں اور خود پر لگے الزامات کے عکس دیکھتا ہے۔ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ وقت گزرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بڑا ہوا ہے، کوئی سچ ہے جو چھپایا گیا ہے۔ وہ روز اپنے دماغ پر زور دیتا ہے، اپنے ماضی کی تصویریں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ایک دن، ایک خواب، ایک لمحہ، ایک منظر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ روی کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک مشہور صحافی تھا جو سچائی کو سامنے لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے ایک کرپٹ سیاستدان مہندر سنگھ کے خلاف بڑی تحقیقاتی رپورٹ لکھی تھی، جس میں اس پر قتل، کرپشن اور دھوکہ دہی جیسے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود ایک بڑی سازش کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ کہانی جسے وہ سچ سمجھ رہا تھا، دراصل ایک جھوٹا جال تھا جسے خاص طور پر اسے بدنام کرنے اور ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی خبر شائع ہوئی، عوام نے اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ وہی لوگ جو اسے ہیرو مانتے تھے اسے مجرم سمجھنے لگے۔ اس کی محبوبہ کویتا، جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا، اس نے بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ اسی دوران لگتا ہے کہ روی نے صحافت کے آڑ میں کسی بے گناہ کی زندگی برباد کر دی ہے۔ روی کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، وہ خود سے، دنیا سے اور زندگی سے ہار جاتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے، یا کم سے کم سب کو یہی لگتا ہے۔ لیکن اب کئی مہینے یا شاید سال بعد جب وہ زندہ بچ نکلتا ہے، اس کے اندر انتقام کی آگ جلتی ہے۔ اب وہ کمزور روی سونی نہیں بلکہ سچائی کے لیے لڑنے والا، اپنی شناخت واپس حاصل کرنے والا انسان ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے ہر کونے میں جھانکتا ہے، دوستوں اور دشمنوں کے چہروں کو یاد کرتا ہے۔ اسے وہ تمام لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ اب اس کا مقصد صرف سچ سامنے لانا تھا، بلکہ ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنا ہے جنہوں نے ایک ایماندار انسان کو گناہ گار بنا دیا تھا۔ کہانی آخر میں اس کے انتقام اور انصاف کی لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی محبوبہ کو تلاش کرتا ہے جو اندر سے آج بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن سچائی کی غیر موجودگی نے اسے دور کر دیا تھا۔ روی آخرکار ان تمام سازشی عناصر کو بے نقاب کر دیتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا۔ یہ فلم سچائی، دھوکہ، انصاف اور یادداشت کے پیچیدہ رشتوں کو بیان کرتی ہے۔ گناہ دراصل ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جسے دنیا نے گناہ گار سمجھا، لیکن آخر میں سچ اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن کر ابھرتا ہے۔